الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العلی العظیم. کل کی آیات میں رب العالمین نے اللہ نے اپنی قدرت کی کھلی کھلی نشانیاں بیان فرمائی تھیں. ان نشانیوں سے اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا اپنی بادشاہت میں تنہا ہونا یہ موجود تھا. اور انہی دلائل سے اللہ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو آخرت کا آنا بھی یقینی ہے اور آخرت میں اللہ کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کی آیت میں اللہ دنیا کی مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اپنی بادشاہت میں تنہا ہے. جب اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ کا اپنی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے اللہ کا. کیوں؟ پھر اللہ نے اس بات کو برداشت بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر اور ساجی ہو جائے. کیوں برداشت نہیں کرتے؟ یہ ایک مثال سے اللہ نے آج کی پہلی آیت میں سمجھایا کہ دیکھو اگر آپ کا انسانوں کا کوئی ماتحت ہو، غلام ہو، ورکر ہو، اس کے تحت رہنے والا ملازم ہو، تو مالک یہ نہیں چاہتا کہ میرا ملازم، میرا ورکر میرے ساتھ ہر چیز میں شریک ہو جائے. غلام آقا کب برداشت کرے گا اس بات کو کہ میرا غلام، میرا ماتحت، میں جس کو کھلاتا پلاتا ہوں بظاہر وہ میرے ساتھ میرے مال میں شریک ہو جائے؟ یعنی جیسے میرے مال میں مجھے مالک کو اختیار ہے، کون چاہے گا میرا ماتحت، میرا ورکر؟ کمپنی کا مالک کب چاہے گا کہ میرے ورکر میرے مال میں شریک ہو جائیں؟ جب ایک مخلوق کا ادنا سا آدمی اپنے مال میں کسی کو شریک، ساجی نہیں بنانا چاہتا تو اللہ جو خالق
ہیں، جو مالک ہیں، جو رازق ہیں، اللہ کیسے چاہیں گے کہ میری مخلوق یا میری مخلوق کی مخلوق کیسے خالق کی مال میں، خالق کی جائیداد میں شریک ہو جائیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اے انسان، جب تو اپنے ماتحت کو اپنے مال میں شریک نہیں کر سکتا تو اللہ کے بارے میں کیسے یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں، اپنی ملکیت میں اپنی مخلوق کو شریک اور حصے دار بنا لے گا۔ لہذا یہ کھلی سی بات ہے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو یا یہ کہا جائے کہ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کو بڑا غصہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسی محمل سی بات ہے کہ کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔ کون قبول کرے گا کہ ایک کمپنی کا مالک اپنے ورکر کو اپنے مال میں برابر کا شریک ٹھہرائے؟ بلکہ اس کو غصہ آئے گا، دماغ خراب ہو جائے گا۔ لہذا اللہ بھی فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم عقل مندوں کے لیے یہ تمام مضامین بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لہذا اگر عقل ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ۔ لہذا جب بات یہ ہے تو دیکھو پوری توجہ اور پوری عقل کے ساتھ صرف وہ راستہ اختیار کرو جو خدا نے بیان فرمایا، جو مالک نے بیان فرمایا۔ اور اگر بات یہ ہے کہ زبان سے دعویٰ کوئی اور، عمل سے دعویٰ کوئی اور، زبان کچھ کہتی ہے اور عمل کچھ اور بتاتا ہے، تو اللہ ایسے عمل کو اور ایسے زبان سے کہنے کو قبول نہیں فرماتے۔ دعویٰ تو دین کا ہو اور اتباع یہود و نصارہ کے چال چلن کی، تو اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ جو زبان سے کہا جا رہا ہے عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کے سامنے حق بات کو پیش کیا جائے اور بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو حق بات ضرور سمجھ میں آتی ہے اور وہ حق بات کو قبول بھی کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ سچی بات بتائیں اور سمجھ میں آنے والی بات بتائیں، جس طرح اللہ نے ایک مثال سے اپنی وحدانیت کو سمجھایا تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب ہم دنیا کے اعتبار سے کسی کو اپنے مال میں شریک جو کہ اپنے ماتحت ہو نہیں بنا سکتے تو اللہ کیسے بنائے گا اپنا شریک؟ یہ ایک موٹی سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو جب اس طرح کے مضامین انسان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے کہ اس مضمون کو انسان قبول بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت انسانی کیا ہے کہ اگر حق بات کو بتائی جائے اور سمجھ میں آ جائے تو وہ انسان اس کو قبول کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ بعد میں اسے عیسائی یا یہودی یا مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اگر مشرک کبھی ہوگا تو وہ بھی فطرت انسانی پر پیدا ہوگا۔ فطرت انسانی کیا ہے؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہر کسی کے اندر رکھی ہے، اور لوگ بعد میں بچوں کو یا یہ کہا جائے کہ گناہگار اپنے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر حق بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال فطرت انسانی کے پیش نظر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرتا ہے۔
آج کی آیات میں اللہ نے پہلے اپنی وحدانیت کو ایک مثال سے سمجھایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو ظلم کر کے اپنی جانوں پر اپنی خواہشات کی اتباع کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو اور فطرت انسانی کو قبول کرو اور پھر اللہ کی وحدانیت کو سمجھو اور اس کو مانو۔ یہ اللہ نے آج کی اخیر کی آیات میں بیان فرمایا ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی آیت میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو جو مثال سے سمجھایا وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، یعنی توحید کے بارے میں اور شرک کی خرابی کے بارے میں اللہ تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے۔ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے، غلام سے مراد ہے ماتحت رہنے والے جن کا نان نفقہ سب کچھ آپ کے ذمے ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے؟ ایک کمپنی کے مالک کے مال میں کیسے اس کے ورکر شریک ہو سکتے ہیں، یہ آپ مثال ذہن میں رکھیں۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو اور تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اسی طرح دلائل ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو؟ یعنی مراد یہ ہے کہ انسان ظلم کرتے کرتے اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں اس کے دل پر کہ اب یہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا۔ اصل ظلم پہلی دفعہ انسان اپنی جان پر کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے گمراہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کے دل پر اب مہر لگ گئی تو اب وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور مہر کس طرح سے لگتی ہے کہ انسان جب گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لہذا اے مخاطب تم یکسو ہو کر، یعنی اپنی توجہ کو ذات الہی کی طرف متوجہ کر کے اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ اور عمل کچھ، بلکہ مکمل توجہ دین کی طرف رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہو تو مسلمان لیکن عمل سے یہود و نصارہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنا مکمل رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت؟ کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانے اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول بھی کرے، یہی انسانی فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔